اچھا بچپن سے میں یہی سنتا آ رہا تھا نوح کی کشتی، لیکن جب میں نے غور کیا قرآن مجید میں، اور آپ بھی دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، میں نے کہا یہ کشتی کا تو نام ہی نہیں ہے۔ تو آپ یاد رکھیں سفینہ کے معنی ہوتے ہیں شپ۔ نوح علیہ السلام کو جب وحی کی کہ تم کیا بناؤ؟ شپ۔ دیکھیں عربی میں کیا لکھا ہے؟ فلک۔ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ایک دفعہ بھی قرآن میں نہیں لکھا اللہ نے نوح سے کہا کہ تم شپ بناؤ۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا میں، شپ ڈھونڈ رہے ہیں، تو پھر وہ جانور بھی اٹھا کے لے گئے۔ وہ جانور کاہے کے لے گئے تھے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ کچھ بھی ذکر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ بناؤ۔ یعنی کعبے کے بعد لگتا ہے کہ پہلے یہ بنوایا اللہ نے۔ آپ فیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بنایا گیا ہے۔ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ اچھا بچپن سے میں یہی سنتا آ رہا تھا نوح کی کشتی، تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ ایک تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں دو تین چیزیں میرے سامنے آئی۔ ملت ابراہیم حنیفہ، تمہارے باپ ملت ابراہیم کا مذہب ہے۔ پھر قرآن میں لکھا مقام ابراہیم سے مصلی لے لو۔ پھر موسیٰ کی کتاب کا ذکر آیا، کتاب موسیٰ قرآن میں آیا، تو وہ اور نوح کے ساتھ یہ لگا ہوا تھا کشتی، نوح کی کشتی۔ اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے، میں سمجھتا نوح کی کشتی کا ذکر ہوا قرآن میں۔ لیکن جب میں نے غور کیا قرآن مجید میں، اور آپ بھی دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، میں نے کہا یہ کشتی کا تو نام ہی نہیں ہے۔ تو آپ لکھ لیں ریفرنس اپنے پاس، کشتی قرآن میں کہاں کہاں آتا ہے۔ سورہ کہف 18 سورت ہے، اس کی 71 79 تین دفعہ جہاز وہاں پر ذکر ہے، تین دفعہ جہاز کا نام آیا، جہاز، پانی کا جہاز، سفینہ۔ اور عنکبوت 29 کی 15 میں ایک دفعہ آئے نوح کے ساتھ۔ سفینہ ورڈ عربی کا سفینہ جس کو کہتے ہیں شپ، وہ تین دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہے، 18 کی 71 اور 79، اور عنکبوت میں 29 سورت کی 15 میں ایک دفعہ ہے نوح کے ساتھ۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں قرآن میں ایک دفعہ ہے، ونس۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مطلب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں کشتی کا 3 دفعہ ری اکرنس ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں سفینہ۔ تو آپ یاد رکھیں سفینہ کے معنی ہوتے ہیں شپ، اردو میں کشتی، شپ اور کشتی۔ جب قرآن میں عربی میں آئے گا فلک یا فلک تو اس کے معنی ہو جائیں گے آربٹ، آربٹس یا مدار، بیضوی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ مدار جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بیضوی ہوتا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز یاد رکھیں، کیونکہ جب بھی آربٹ میں بولوں گا انگلش میں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے مدار، بیضوی مدار، یعنی انڈے کی شکل کا سرکل، مدار۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہم یہ قرآن میں ویریفائی کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ 2 اس کی 164 آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور دن و رات کا اختلاف میں، اور اس مدار میں، مدار جو سمندر میں چلتے ہیں جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، پس اس زمین میں کو اس کو موت بعد زندہ کیا اور ہر قسم کے جاندار پھیلائے، اور ہواؤں کو چلائے الٹ پھیر میں، اور آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کو مسخر ہونے ضرور کیا۔ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں بتا رہا ہے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے والفلک التی تجری فی البحر، وہ آربٹس، فلک ہو گئے جمع میں، آربٹس جو جاری ہیں باہر کے اندر، یعنی سمندر میں جاری ہیں۔ جاری کا مطلب وہ ان کے ایک طرح سے ٹریکس بنے ہوئے ہیں،
یہ بات سمجھ میں آئے؟ ٹریکس جیسے روڈ کے ٹریک ہوتا ہے نا، اس طرح فل کے ٹریکس ہوتے ہیں. تو جب بھی ہوائی جہاز بھی جاتا ہے تو وہ ایک ٹریک پہ چلا جاتا ہے، جو اس کو آلٹیٹیوڈ بتایا جاتا ہے، وہ ایک ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح تو اللہ کہہ رہا ہے فل جو ہیں وہ جاری ہیں، یعنی وہ ٹریکس جاری ہیں فی البحر میں، تاکہ تم اس سے نفع حاصل کرو. باقی تو آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا، زمین کو مردہ تھی اس کو زندہ کیا، پھر ہر کوئی جانور کو وہ کیا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ہمارا ٹاپک کیونکہ وہ ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر قرآن مجید میں فل کا استعمال کیا جس کے معنی مدار، اور وہ بھی بیزی مدار ہیں، آربٹس ہیں وہ جاری ہیں اس باہر کے اندر جاری ہیں. لوگ اس کو شپ لکھ دیتے ہیں، جہاز لکھ دیتے ہیں، جبکہ فل کے معنی میں نے بتا دیا وہ مدار ہے. اور سفینہ جو ہے، اس کا نام سفینہ جو ہے وہ بیسیکلی شپ ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہاں ہم نے بیسک یہ بتایا کہ آسمان بھی اللہ نے تخلیق کیا، زمین بھی تخلیق کی، اور رات اور دن بھی تخلیق کیا، اور فل بنائے ہم نے جو جاری ہیں جس سے تم نفع حاصل کرتے ہو ان میں چل کے. صحیح ہے؟ باقی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. آگے پھر ہم اسی کو سمجھ رہے ہیں. سورہ یونس 10:22 هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. اور وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم فلک مدار میں ہوتے ہو. پھر دیکھیں فلک عربی مدار میں ہوتے ہو تو خوشگوار ہوائیں انہیں لے کر چلتی ہیں اور اس میں وہ خوش ہوتے ہیں. جب تیز ہوا چلتی ہے، جب تیز ہوا اس پر آئی تو ہر جگہ سے انہیں موجوں نے لے لیا، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ تو اس پہ گر گئے ہیں. اس طرح انہوں نے اللہ کو پکارا فیصلے کے اس کے لیے کہ خالص کر دے ہمارے لیے، اگر تو ہمیں اس سے نجات دے دے گا تو ہم ضروری شکر گزار بنیں گے. بھائی اس میں سمپل وہی آگے آربٹس کا میں بتانا چاہ رہا ہوں. جب تم آربٹس پہ چلتے ہو، یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی ہم موو کرتے ہیں وہ قائمیں کرتے ہیں فل فلک کا مطلب آربٹس میں چل رہے ہیں آپ. جو آربٹس بنائے اللہ تعالیٰ کے بنے، کبھی بھی آدمی چلے آربٹس پہ چلے گا، اور الیپٹیکل پاتھ ہوگا، اور وہ مدار جو الیپٹیکل ہو، مدار جو بہیج بھی ہو. تو یہاں اسی بتانا چاہ رہا ہوں کہ باقی اللہ نے ہوائیں بتا دی، جب اچھی ہوائیں چل رہی ہیں تو آدمی خوش کرتا ہے، جب وہاں خراب ہوئی تو پھر اللہ کو پکارتا ہے بچ جائے. جب جیسے آتا ہے نا زبردست ہوائی طوفان آتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، جب اللہ اس کو نکال دیتا ہے پھر بھول جاتا ہے. یہ تو یہ بات ہے. لیکن ہم جو ٹاپک جو ہے وہ فلک پہ میں نے آپ کا ذہن رکھا ہوا ہے کہ فلک وہ مدار ہیں. ایک فلک ایک ہے اور فلک بہت سارے ہیں. اس کے معنی مدار، بیزوی مدار یا آربٹس الیپٹیکل، یہ یاد رکھیں. میں صرف اسی پہ زور دے رہا ہوں، باقی چیزیں میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آربٹ بیٹھ جائے. اب سورہ ہود 11 اس کی 37 آیت. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق فلک مطلب مدار بنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. اب اللہ نے، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات سنیں، اللہ نے نوح علیہ السلام کو کیا کیا؟ وحی کی. نوح علیہ السلام کو جب وحی کی کہ تم کیا بناؤ؟ شپ. دیکھیں عربی میں کیا لکھا ہے؟ فلک. آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ مدار، بیزوی مدار. یہ لکھا شپ بناؤ. ایک دفعہ بھی قرآن میں نہیں لکھا اللہ نے نوح سے کہو کہ تم شپ بناؤ. سفینہ جو میں نے بتا دیا کہ وہ سفینہ 3 دفعہ آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نوح علیہ السلام کے ساتھ آیا. وہ کیسے آئے گا؟ وہ آئے گی آیت. لیکن کہا کیا کہ تم بناؤ فلک، آربٹس بناؤ، یعنی انڈے کی شکل میں مدار بناؤ. تو وہ مدار کہاں بنائیں گے؟ جب بنانے کو کہا، اور کہا کہ میرے ان لوگوں سے خطاب مت کرنا جو ظالم ہے. اور جب وہ بنانے لگے فلک
تو لوگوں نے ان کا جو لوگ تھے ان کے بڑے لوگ تھے سردار ان پر ہنسی مذاق کرنے لگے. تو اللہ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی تو تم ہمارا مزار ہو پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. صحیح ہے. تو یہ مزار جو بنانے کا ہے یہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بنانے کو کہا. اب آپ سے میرا سوال ہے, پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مروجہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام مکہ میں ہی تھے. یہ بات مذہبی اسلامک لوگ جو ہیں ان سے پتہ چلتا ہے, لیکن دنیا میں کہیں اور بھی کہتے ہیں لوگ کرسچن. اچھا یہ میں بائبل کا کمپیریزن کر دوں کہ بائبل جو ہے اس میں پوری دنیا پہ طوفان آیا تھا پانی کا, اور جب قرآن آپ پڑھیں گے تو قرآن میں اسپیسیفک لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے, جو ان کے قوم تھی اور جو نہیں مان رہی تھی, ان پہ آیا تھا عذاب قرآن کے حساب سے. صحیح ہے, مشکل ہے سمجھنا. یعنی قرآن کے حساب سے نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی, جو ان کو ان سے مذاق اڑائی, جو آربٹس بنا رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, تو ان سے وہ ان پہ عذاب آیا تھا جو ان کی قوم تھی. تو وہ ایک اسپیسیفک لمیٹڈ جگہ ہوتی ہے, تو وہ تھی مکہ. یہ میں آپ کو بتایا چاہوں, مکہ وہ جگہ ہے جہاں نوح علیہ السلام سے کہا گیا آربٹس بناؤ. اب آپ سوچیے کہ آربٹس تو اسپیس پہ بھی ہوتے ہیں, یا میں اگر فرض کے یہاں سے ایک راستہ بناؤں کہیں جانے کا, تو میں ایک طرح سے جو راستہ یہ آربٹ ہو جائے گا. تو نوح علیہ السلام نے آربٹ بنانا ہے. آربٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی شکل بھیج بھی ہو, کہ کعبے کے سامنے جو وہ بنا ہوا ہے کیا حتیم, اس حتیم کی وجہ سے بنا آربٹ جو ہم لوگ گھومتے ہیں. تو وہ آربٹ جو انہوں نے بنانے تھے وہ اس حتیم کی وجہ سے بنیں گے. حتیم کے ساتھ کعبہ سرکل کیا تھا. تو اب جو لوگ چلتے ہیں باہر سے حتیم کے, وہ بیزوی شکل میں چلتے ہیں. تو یہ جو مدار چل رہے ہیں نا لوگ, یہ بنانے کو کہا. تو کیسے بنیں گے؟ انہوں نے کعبہ کے سامنے یہ حتیم بنایا. اور حتیم کے معنی ہوتے ہیں کہ کرش کیے ہوئے پتھر, یعنی پتھروں کو کرش کر کے. حتیم اتامہ کا مطلب کرش ہوئے ہوئے, کرش پتھر, اس میں پریشر تھا. تو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حتیم بنائیں گے ایسے آرک. اچھا ایک چیز اور یاد رکھے, انگریزی میں ایک ورڈ ہے ARK, آرک, ARK, آرک. یہ ہیبرو ورڈ سے آرک ہے, اس کو انہوں نے بنا دیا شپ. آرک کے معنی شپ کر دی انہوں نے. صحیح ہے, ARK, آرک. انگلش چلی آ رہی ہے پتہ نہیں کب سے, تو وہ ہیبرو ورڈ سے انہوں نے انگلش میں لکھا ARK, آرک, جس کے مطلب ہوتے ہیں شپ. شپ الگ ورڈ بھی ہے ان کے پاس, بس نوز آرک ایک پکچر بھی بنی ہے شاید. تو اب ایک اور ورڈ ہے ARC, آرک. ARC, آرک. جو ARC ہے نا وہ ایگزیکٹ اسی کو آرک بنا ہوا ہے. وہ سرکمفرنس کا کوئی پورشن اگر لیں گے آپ, اس کو آرک کہتے ہیں. ایک پورا سرکل ہے نا یہ, اب میں اتنا سا لوں گا نا کوئی اتنا, تو اس کو سرکمفرنس جو پورشن ہوگا اس کو کہتے ہیں آرک, ARC, آرک. تو کعبہ کے ساتھ وہ ARC بنا ہوا ہے, کہ ARC, آرک, انگلش کے اندر جو لیٹن سے آیا انگلش ورڈ. تو میں سمجھتا ہوں لینگویج میں یہ آرک, نوز آرک یہ تھا, نوز آرک, ARC, جو ایسا بنا ہوا ہے آرک. انہوں نے انگریزی میں نوز بائبل کے آرک کر دیا, وہی اسپیلنگ ARK, اور اس کو شپ بنا دیا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اور یہاں ARC, آرک بنا ہوا ہے, کعبہ کے ساتھ باقاعدہ آرک بنا ہوا ہے وہ. تو ایک زمانے میں نوز آرک کہتے ہوں گے ہسٹری میں, تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ جو آرک ہے, یہ جو حتیم ہے, یہ نوح کا بنایا ہوا ہے. نوز آرک کہتے ہیں, نوز آرک, 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 ARC, آرک. سمجھ آ رہی میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ سرکمفرنس کا آدھا. تو لوگ کہتے تھے نوز آرک, مگر وہ کیا ہوا, انگلش میں ARK کر دیا, اس کو شپ بنا دیا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایسا صحیح ہوا نا. تو جب ان کو کہا گیا دائرے بناؤ بیجوی, تو کیسے بنائیں گے اور کہاں بنائیں گے؟ تو میں ہی کہنا چاہوں یہ جو بنا ہوا ہے نا حتیم, یہ نوح علیہ السلام نے بنایا. اور کیوں بنایا؟ کہ لوگ جو ہیں اس کے چاروں طرف کیسے گھومیں گے؟ آربٹ میں, الیپٹیکل پاتھ میں. اور جیسے ایسا یہ ہوگا, ابھی تو لیکچر میں جیسے یہ ہو جائے گا, تو پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں میں, پوری کائنات کی طرح ہم ایسٹ سے گھومیں گے. جو حجر اسود ہے وہاں ایسٹ سے گھومتے ہیں اور ویسٹ کی طرف گھومتے ہیں, ایسے پوری ایسٹ سے لے کے ویسٹ. ایگزیکٹلی جو اللہ تعالیٰ کی کائنات گھوم رہی ہے, اللہ کی جو کائنات گھوم رہی ہے وہ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف گھوم رہی ہے, اینٹی کلاک وائز. اور
الپٹیکل پاتھ میں گھوم رہی ہے اور آربٹ میں. تو ہم انسان بھی, یہ کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ کا, انسان کو انکانشیس یہ پتہ ہم بھی ویسے گھوم رہے ہیں ایگزیکٹلی جیسے پوری کائنات گھوم رہی ہے, سمجھ رہے آپ. تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ آرک جو بنا رہا ہوں یہ قرآن سے کیسے ثابت ہو رہی ہے. تو یہاں پر کیا ہوا, نیکسٹ آیت ہے 23 کی 27. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. پس ہم نے نوح کی طرف وحی کی یہ کہ تو مدار ہماری آنکھوں کے سامنے بنا. مدار وہی آربٹ بنا, مدار بنا. عربی میں لکھا ہے فلک, کشتی نہیں ہے یہ, سفینہ نہیں ہے یہ, فلک مدار. مدار بنا ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق. تو فلک میں نے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ کشتی نہیں ہے. فلک کیسے عربی میں فلک کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, شپ کو سفینہ. سفینہ سفینہ نہیں بنا رہے, سفینہ نہیں بنا رہے, وہ فلک بنا رہے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے بنا فلک. اب یہ سامنے ہمارے وحی کے مطابق بس جو ہمارا امر آ جائے اور تندور زمین ابلنے لگے, یعنی جب امر آئے گا تو زمین سے پانی نکلے گا, زناٹے گا تندور سے. بس اس مدار میں ہر جوڑے سے دو لے لو اور اپنے اہل بھی سے سوائے ان میں سے جن پر قول کہا ہوا سبقت لے گیا, اور تو مجھے مخاطب نہ کر ان کے جنہوں نے ظلم کیا, بے شک وہ غرق ہونے والے. اچھا یہاں یہ آرڈر آ رہا ہے, اللہ نے ان کو پریپیئر کیا کہ تو بنا لے, اور جب زمین سے پانی وہ تندور نکلے گا تو تم نے کیا کرنا ہے, 2 جوڑے لینے, 2 جوڑے, اور اپنے ان کے جو اہل ہے ان کی بیوی ہیں اور بیٹا ہے. اچھا اہل میں کیا ہوتا ہے قرآن میں؟ اہل میں بیوی بیٹا بھی آتا ہے اور جنرل لوگ بھی آ جاتے ہیں, جیسے اہل کتاب, اس کتاب کے اہل. تو اس میں ایمان والے بھی اہل کتاب ہیں, منافق بھی ہیں اس میں اہل کتاب, مشرک بھی اہل کتاب ہیں. اہل کتاب میں ہر طرح کا انسان اہل کتاب میں آ جاتا ہے. اسی طرح اہل میں وہ کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے اپنے اہل سے بھی سوائے ان کے جن پر قول کہاوت سبقت لے گیا, یعنی وہ والے اہل ہیں. اس میں ان کی بیوی اہل تھی, بیوی, لیکن وہ ان کے خلاف یہ آ گیا تھا پیغام اللہ کی طرف سے کہ یہ ایمان والے نہیں ہوں گی, اور ان کا بیٹا وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے 2 جوڑ لے لو, اور پھر جو اہل ہیں, اہل میں جو تمہارے ساتھ ہیں اہل, ان کے علاوہ جن کا قول آ چکا ہے, سبقت لے چکا ہے, ان کے بارے میں مخاطب نہ کرنا مجھ سے اس کے بارے میں بولنا بھی نہیں. یعنی میں پہلے بتا چکا ہوں, اللہ بتا چکا ہے نوح علیہ السلام کو کہ بھائی ان کے علاوہ, یعنی بیٹا اور اس کی بیوی تو قریب ہو گئی نا, ان کے علاوہ جن کے آگے جہنم میں جائیں گے یا غرق ہوں گے طوفان کے اندر, تم کسی کی سفارش مت کرنا مجھ سے مخاطب. میں جو کہہ چکا ہوں ایسا کہ بتا دوں, اب یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں, اس میں ان کے بیوی بیٹا ہے, لیکن اور لوگ بھی ہیں. تو یہ لکھا ہوا یہاں, اور 2 تم جوڑے لے لو. اب 2 جوڑے انہوں نے کیا لیے, وہ آپ جائیں سورہ انعام 6 اور 143 آیت. 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. اب دیکھیں یہاں لکھا ہے 8 جوڑے, اور بھیڑ بکری سے اور 2 بکری میں سے. کہہ دے کہ کیا اس نے 2 مذکر حرام کے یا 2 مونس, جو 2 مونس ہیں کہ رحموں میں مجھے خبر دو علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو. تو یہاں یہ بتا رہا ہے 8 جوڑے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہمارے لیے, بھیڑ و بکری, 2 بھیڑ و بکری کا پیر, یعنی اس میں بھیڑ بھی ہے اس کی مادہ, اور بکرا بکری. یہ بتایا کہ یہ 2 پیر ہیں. پیر بتا رہا ہے کہ جو حلال ہے ہمارے لیے, اور جو پیٹ میں اگر ہے اس کو بھی کہتا ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ عجیب بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اگر وہ پیٹ سے ہے بکری تو اس کو ذبح کر سکتے ہیں اور اس کو اندر کا وہ بھی کھا سکتے ہیں. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, دیکھیں آپ سورہ انعام 6 144, یہ کنٹینیوٹی میں. وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2
قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا. اور اونٹ سے دو اور دو گائے سے کہہ دے کیا اس نے دو مذکر حرام کیے ہیں یا دو مونس حرام کیے ہیں یا دو مونس کے رحموں میں ہے، یعنی جو ویسے حرام کیے اور جو اس کے رحم میں اس کو بھی حرام کیا ہے کیا؟ یہ اللہ سوال کر رہا ہے لوگوں سے، کیا دو مونس حرام کیے یا وہ مونس رحموں میں وہ حرام کیے؟ کیا تم اس وقت کے گواہ تھے جب اللہ نے تمہیں اس کے ساتھ وصیت کی تھی؟ یعنی انہوں لوگوں نے کہا کہ اگر گائے یا بھینس پیٹ سے ہو تو حرام ہے، تو اللہ کہہ رہے تم گواہ تھے اس بات کے، وہ بھی حلال ہے. اب یہ دیکھیے قرآن میں جو لکھا ہوتا ہے اس کو کوئی کھا نہیں رہا. کسی کھائے مجھے بتائیں کسی نے آج تک گائے کے اندر کے بچے کو کھایا کسی نے؟ یہ حرام بنائے ہوئے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ جو پیٹ میں ہے اس کو بھی حلال کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اللہ نے سوال کر لیا تم اس بات کے وصیت جو کر رہا ہو تم یہ اس کے پیٹ کے وہ بھی حلال ہے. یہ ہو گئے 8 جوڑے؟ ہوئے نہیں ہوئے؟ 2 بھیڑی 2 بکری، ٹھیک ہے، دو 4، 2 اونٹ 6، 2 بیل. تو کتنے جوڑے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا 2 لے لو. تو انہوں نے کتنے جوڑ لیے؟ 8 جوڑے. ویری گڈ، چلیں صاحب. اب اللہ تعالیٰ اسی کنٹینیو میں کہتا ہے وَمَنْ أَضْلَلُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اب ان بتانے کے بعد 8 جوڑوں کے بعد اللہ کہتا ہے اس سے بڑا کون ہے ظالم جو افطرا کرتا ہے اللہ کے بعد جھوٹ، جو لوگ گمراہ کر رہا ہے بغیر علم کے. بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کے لیے. یعنی یہ جو 8 اللہ نے حلال بتا دیا اس کے اندر جو پیٹ میں اس کو بھی حلال کر دیا، تو ظالم کرے بیٹھے میں ایک دنیا نہیں کھا رہی. تو اللہ کہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جس سے ایسا کر رکھا ہے. اگر ہمارا جی نہیں چاہتا فار ایگزامپل، تو میں یہ کہوں میرا جی نہیں چاہتا، عادی نہیں ہوں میں اس کا، یہ نہیں کہہ سکتا حرام ہے یہ. یعنی گائے کا پیٹ کے اندر بچہ ڈیولپ ہوا ہو اور اس شکل میں ہو کہ گوشت بن چکا ہو تو آپ کھا سکتے ہیں، گائے کا، اونٹ کا، بکری کا، کسی کا بھی. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ حرام ہے. تو لوگ کہتے ہیں جب بھی عام طور پہ ہم لوگوں نے، میں نے بھی کبھی میرے خیال سے نہیں کھایا ہے کہ بھائی وہ ایک گائے لی یا بکرا لیا اس کے اندر کے بچے کو بھی کھا رہے ہیں، مگر اللہ نے اس کو حلال کیا ہوا ہے. ہم نہیں کھا رہے تو اس کا یہ مطلب ہے حرام ہونا چاہیے. اللہ نے جو لکھ دیا وہی سچ ہے. تبھی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس کو اللہ پہ جھوٹ باندھے کہ نہیں یہ غلط ہے نہیں کھانا چاہیے. اب یہ تو ان کو کہا تھا کہ اتنے جانور لے لو تو 2 لے لو، دونوں یہ میں نے بتا دی. 8 یہ والے جانور لے لیے 2. یہ فزیکل جانور لے لیے انہوں نے، اور ان کی جو اہل تھی بیوی ان کے ساتھ نہیں تھی، بیٹا نے اور ایمان والے ساتھ. سورہ 25 فرقان اس کی 37 آیت وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا. اور نوح کی قوم جب تمام رسولوں کو جھٹلا دیا ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ہم نے ان سب کو آیات نشانی بنا دیا لوگوں کے لیے، اور ہم ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر ایک بڑی عجیب سی بات لکھی ہوئی ہے کہ نوح کی قوم، اب ہم نوح کی قوم کی بات چلی رہی تھی بات، لما کذبوا الرسل، ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو. نوح علیہ السلام ایک رسول تھے، اس کے بعد کافی ٹائم تک ان کے پاس رسول آتے رہے لوگوں کے پاس. نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی وہ بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی اور رسول بھی آ رہے ہیں، اور سب کو انہوں نے جھٹلایا. تو ان کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے غرق کر دیا، ان کے لیے آیت بنا دیا، نشانی بنا دی، اور ظالموں کے لیے عذاب علیم ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ نوح علیہ السلام خود میسنجر، اس کے بعد رسول آتے رہے، وہ سب کو جھٹلاتے رہے اور یہ سب یہ بناتے رہے، سب کے ساتھ یہ وہ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالموں کو عذاب علیم کر دیا. یہ اس سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار کہ نوح ایک رسول نہیں تھے. ان کی جو پیریڈ میں جتنا پیریڈ ہے، جو ان کا پیریڈ ہے، اس میں رسول جمع میں آئے. صحیح ہے، اس جمع میں جو ہے ان سب کو انہوں نے جھٹلایا تو پھر اللہ نے غرق کیا. اب آپ ایک اور آیت کھولیں، عنکبوت 29 کی 14 اور 15، جو آپ اب دیکھیں گے وہ نوح کی کشتی فرسٹ ٹائم قرآن میں. اب آپ مجھے بتائیے جب میں یہ پڑھوں گا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ان کی عمر ہے
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور ان میں سے 50,000 جو سال ہیں وہ سورج سے ہیں۔ سال دیکھیے ایک ہوتا ہے سورج سے اور ایک ہوتا ہے چاند سے۔ تو سال جو لکھے ہوئے ہیں وہ تو لکھے ہوئے سولر کے، دیکھیے الف سنہ الا 50 عامہ، 50 کے ساتھ لکھا عامہ، یہ لونر کے سال ہیں، اور سنہ جو ہے وہ سولر کے سال ہیں۔ یعنی سورج سے زمین گھومتے ہیں، ایک سال سورج سے ایک سال بنتا ہے دنیا پر، وہ سولر سے 1000، اور کم 50 جو لکھا ہے وہ لونر کے لکھے ہیں۔ تو یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ الگ الگ ہیں۔ بہرحال اس میں ہمیں بحث نہیں ہے کہ وہ 1000 کم 50 لینا، ابھی ڈسکشن کرنی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے نوح علیہ السلام کی عمر نہیں لکھی ہوئی، وہ ٹھہرا، یہاں لکھا ہوا عربی میں لبیثا، لبیثا کہتے ہیں فلبیثا، یہ میں ٹھہرا۔ تو ٹھہرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے پوری اتصال زندگی کتنی زندگی گزاری یہ نہیں پتا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ رسول ان کی قوم کے بہت سارے رسول آئے، تو جو پیغام نوح علیہ السلام دیں گے وہی تو پیغام۔ دیکھیں رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ سیم اللہ کی بات بولتے ہیں، وہ کوئی اپنی طرح سے کوئی بات نہیں بولتے، جو کچھ ان کو اللہ ریویل کرتا ہے رسول وہی بولتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بیان کیا، پھر رسولوں نے آن کے بیان کیا، سب نے بیان کیا، لیکن لوگ جھٹلاتے رہے تو عذاب آ گیا، جھٹلاتے رہے نا، اور مذاق بھی اڑاتے رہے۔ تو دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور ہم نے نجات دی اس کو اصحاب سفینہ، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو یہ نشانی بنا دی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں ایمان والے تھے۔ اصحاب سفینہ کون ہوئے؟ ایمان والے لوگ، کیونکہ ان کی بیوی نہیں تھی، ان کے بیٹے نہیں تھے، اور جو ایمان چند لوگ تھے، اور وہ جانور بھی ساتھ تھے۔ لیکن یہ کشتی جو لی، یہ آپ کو لگ رہی کہ جو میں بتا رہا تھا کہ وہ کشتی لگ رہی ہے کہ یہ ایکچول کشتی لگ رہی ہے، محاورے میں لگ رہی ہے؟ جی مطلب آپ کو یہ فزیکل کشتی لگ رہی ہے، محاورے کے طور پہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہے نا۔ ایک جو رسول آئے تھے اس کی قوم کے پاس، پچھلی آیت میں نے پڑھا تھا، جو نوح کی قوم تھی اس کے پاس جو رسول آئے سب نے انکار کیا ان رسولوں کو، تو وہ جمع میں آئے، نوح علیہ السلام اور سب جمع میں رسول آتے رہے، وہ سب جھٹلاتے رہے، پھر اللہ نے ان کو غرق کر دیا عذاب۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور ہم نے نوح کو بھیجا اپنی قوم کی طرف، پس وہ ٹھہرا ہے الف سنہ 1000 سال، الا 50 عامہ، سوائے 50 سال، فاخذہم الطوفان، پس ان کو پکڑ لیا طوفان، وہم ظالمون، وہ ظالم تھے، فانجیناہ، اور ہم نے نجات دی، واصحاب السفینہ، اور سفینہ کے اصحاب کو ہم نے دے دی نجات، اور اس کو ہم نے پھر ایک آیت نشانی بنا دی۔ تو آیت ایک نشانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نشانی کے طور پر ایگزسٹ کرنی چاہیے۔ جیسے فرعون کو نشانی بنا دیا تو ایگزسٹ کر رہی ہے نا۔ تو اب یہ بتانا ہی چاہ رہے کہ اب لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا میں، شپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک شپ ڈھونڈ رہے ہیں، چاہے پتھر کی ہو، کہیں پہاڑ پہ دیکھ رہے ہیں، کوئی کہاں، پوری دنیا میں اس سفینہ کو ڈھونڈا جا رہا ہے، فزیکل شپ کو۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ فزیکل نہیں ہے، آرک فزیکل ہے جس سے وہ دائرے بنیں گے۔ جو آرک میں نے بتایا، جو حتیم بتایا، وہ تو فزیکل ہے، لیکن دائرے اس سے آربٹ جو بن رہے ہیں، وہ الیپٹیکل پاتھ جو دائرے بن رہے ہیں، وہ ریئل لوگوں کے گھوم رہے ہیں، ہے نا، وہ تو نظر آ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ بتانے کا، میں یہاں بتانے کا مقصد تھا اس آیت کا، ایک ہی دفعہ یہی ہے، اور یہاں بنانے کا نہیں لکھا ہوا ہے، خاص بات بنانا ہے آربٹ، جب بنایا اللہ نے آربٹس کا، اور آربٹس کا مذاق ہو رہا ہے۔ آربٹ کیا ہو گیا؟ مدار، بیضوی، مدار جس میں چل رہے ہیں وہ بیضوی شکل میں ایسے چل رہے ہیں، وہ مدار بہت سارا چکر مدار پہ ہی ہے، تو یہ بیضوی شکل۔ بڑی مشہور صورت ہے یاسین، سورہ یاسین 36-38، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، وہ طاقتور جاننے والا کا انداز ہے۔ یعنی اب سورج کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ سورج جو ہے اپنے ٹھکانے پہ چل رہا ہے، اور وہ طاقتور بھی ہے۔
اب سورج اور چاند کے بارے میں جب بات ہو رہی تو ہم اسپیس پہ دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں چاند اور سورج کے بارے میں. تو سورج 36 میں 39 کہتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقدر کر دیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی صورت ہو کر، یعنی ایک پورا مون ہے پھر کرتے تھرڈ مون فورتھ مون کر کے ایک دم پھر ایسا پتلا سا ایک ٹہنی ہو جاتا ہے. یہ اس کی بتائی کنڈیشن، مطلب یہ اللہ بتا رہا ہے کہ ہم مطلب اللہ ہی کر رہا ہے یہ سب جو ہو رہا ہے. اب بتاتا ہے اللہ تعالیٰ آگے یاسین 36:40 لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہیں سورج کی چاہت ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہیں رات دن سبقت لے جا سکتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک بیجی مدار میں تیر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ عربی میں بڑا امپورٹنٹ عربی میں دیکھنا کہ سورج جو ہے وہ نہیں پکڑ سکتا چاند کو اور چاند نہیں پکڑ سکتا ہے نا، مطلب یہ سب اپنے میدان میں چل رہے ہیں نا، اپنے اپنے میدان، ساری چیزیں اپنے اپنے میدان، کوئی ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتا. اور لیل اور سابق النہار کا مطلب ہے دنیا، رات دن دنیا پہ ہو رہی ہے نا، تو اس کو بھی نہیں پکڑتا، وہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. ہر کوئی وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ تیر رہے ہیں کہاں پر؟ اپنے مدار میں. کیسا مدار ہوتا ہے وہ؟ بیضوی، ایگ شیپ. اب یہ بات یاد رکھیں یہ کس کے؟ چاند، سورج اور زمین کے بارے میں بات ہوئی ہے. یہ تو سبھی کر رہے ہیں، یہ تو پتہ ہی ہمیں، لیکن یہاں اللہ نے بیان کیا ہے اس کا. اب جو اس کے بعد آئے تھے وہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے 36:41 وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے آیت نشانی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو بھری ہوئی فلک میں مدار میں اٹھایا ہوا ہے. اب مجھے یہ کون بتائے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ایک ذریت کو اٹھا رکھا ہے فلک مشحون میں، مطلب ایسا ہوا ہوا، یہ نشانی بنا دی اللہ نے. کہاں اٹھے ہوئے لوگ؟ کنٹینیوس نظر آ رہے ہیں نا، یہ اٹھا رکھا ہے اللہ نے. کائے میں اٹھایا ہوا ہے؟ مدار میں، وہ آربٹ میں چل رہے ہیں سب. یہ سمجھانا تھا پورا لیکچر. یعنی پہلے سورج کا بتایا اس نے، چاند کا بتایا، زمین کا بتایا، اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کی بات کی جو ذریت آئی، جو اب ہم لوگ ہیں، ان کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اٹھا رکھا ہے مدار میں. تو جو بھی وہاں کنٹینیوس جاتے رہتے ہیں، کنٹینیوس طواف ہوتا ہے وہاں 24 hours a day، ہر وقت طواف ہو. تو وہ مدار میں اٹھے ہوئے طواف تو کر رہے ہیں، لے کے آئے میں مدار میں، بیضوی مدار بھرے ہوئے ہیں، نظر آتا ہے بھرے ہوئے. اور پھر اللہ کہتا ہے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اس نے تخلیق کر دی اس کی مثل جو تم چڑھتے ہو. جو اس کی مثل بنائے ایسے اور بھی بنے ہوئے نا، جیسے لوگ ٹریولنگ کر رہے ہیں. ہم تو خاص طور پر اللہ کی اس کے لیے گھوم رہے ہیں نا، تو ویسے بھی تو ٹریولنگ کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہ جو ہم نے بنایا، ہم نے خلق کیا ان کے لیے اس کی مثل ما یرکبون، جو اس پہ چڑھتے ہیں. مثل کا مطلب سمجھیں، اس کی مثل جیسے ہی چل رہے ہیں، تو یہ کنٹینیوس پروسیس چل رہا ہے، سمجھ لو. آج ایک ہے پھر دوسرے، مطلب مثل بنایا ہوا کنٹینیوس وہی چیز ہو رہی ہے. اور دوسری یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جو ادر دین دیٹ ہے، جو طواف کے علاوہ کی بات ہے، وہ بھی تو میں نے کہا نا مدار میں چل رہے ہیں، اس کو میں نہیں مائنس کر رہا ہوں، اور شروع سے بتا رہا ہوں مدار بنے میں. تو آگے بتاتا ہے اللہ 43:12 میں وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور جس سے سارے کے سارے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے فلک مدار میں مویشی بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو. اب زمین پر اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے مدار بنائے ہوئے جس پہ تم مویشی جو ہیں، ازواج جو ہیں، کل ہیں ازواج جو ہیں، ازواج جوڑے ہیں جس پہ تم سوار ہوتے ہو. کون کون سے ہیں وہ؟ گدھا ہے، گھوڑا ہے. تو دیکھیے اب دنیا میں آپ تو اسے روڈ کہہ رہے ہیں یا راستہ کہہ رہے ہیں، اللہ مدار کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے وہ اسٹریٹ لائن نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے فلک بنائے مدار، اور انعام پر تم اس پہ چڑھ جاتے ہو. انعام میں سے، اب انعام میں جس پہ ہم سواری کرتے ہیں وہ اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، ہاں خچر ہے. مطلب جو سواری کے لوگ استعمال وہ مدار میں چل رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. وہ مدار میں ہی چلتے ہیں. وہ ہم اسے کہتے ہیں پہاڑوں میں راستے بنے ہوئے ہیں، سب کچھ اس راستے اپنی جگہ ہیں،
لیکن یاد رکھیں جو بھی ٹریولنگ ہے کہیں سے ون پوائنٹ ٹو دوسرا پوائنٹ از ان آربٹ الیپٹیکل پاتھ، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. اب یہ آیت ختم نہیں ہوئی تو اللہ کہہ رہا ہے 43 آیت اس کی 13 میں لِتَسْتَوُوا عَلَى دُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُومُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، تاکہ تم اس کی پشتوں پر مستحکم ہو جاؤ، اور جب تم اس پر مستحکم سوار ہو چکو تو پھر اپنی رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے جس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم تو اس پر قابو نہ پا سکتے تھے، اور بے شک ہم ضرور اپنے رب کی طرف سے لوٹنے والے ہیں. اب دیکھیے یہ بات پریکٹیکل بھی ہو رہی ہے دنیا میں کہ پشتوں پہ ہم سوار صرف جانوروں پہ نہیں، اور اب تو گاڑیاں بن گئیں، سائیکلیں بن گئیں، پتہ نہیں کیا کیا بن گیا. ورنہ اللہ نے تو وہ بیسک پرنسپل بتا دے کہ آپ آربٹس میں ٹریول کرتے ہیں، یعنی مدار میں، اور وہ بھی الیپٹیکل پاتھ میں. تو جب ایسے چل کے بیٹھ جاؤ تو تم تعریف کو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا. یعنی مسخر کا مطلب ہے ہم اس پہ اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. جتنی بھی زمین آسمان میں جو کچھ اللہ نے بنائی ہے فطرتیں، ان فطرت کو اگر آپ سمجھ جائیں تو اس فطرت پہ آپ کچھ کام کرنا چاہیں گے تو آپ کر سکتے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہو. تو یہاں پر ان کو بتایا کہ ہم نے مسخر کیا ہے، یعنی گدھے کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، گھوڑے کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، اور ہاتھی کو کنٹرول کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے لے کے پہاڑوں پہ لے جاتے ہیں، بکری پتی بہت سارے یہ ہم کر سکتے ہیں. اور پھر جتنی سائنٹیفک ترقی ہوتی ہے وہ بھی مسخر کی پرنسپل کو سمجھ جاتے ہیں، تو وہ اس پرنسپل کو سمجھ کے کار کر رہے ہوتے ہیں. وہ پرنسپل وہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں پرابلم نہیں کریٹ کر سکتے. اچھا جی، اب سورہ قمر 54 کی 10, 13, 14 اور 15. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور پس نوح نے اپنے رب کو پکارا، میں مغلوب ہو گیا، پس تو میری مدد کر. یہ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ تو میری مدد کر، میں مغلوب ہو گیا ہوں. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دعا پکارا اپنے رب کو، کہا بے شک میں مغلوب ہو گیا، پس تو میری مدد کر. تو اللہ نے کہا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَالدُّسُرِ، اور ہم نے نوح کو ایک تختیوں والی اور جوڑنے والی پر اٹھا رکھا. آپ کے پاس سیکنڈ لاسٹ پیج ہے، وہ وہی دیکھیں آپ، اور مجھے بتائیں آپ کے کیا سمجھ میں آ رہا ہے. بڑا پیج حتیم جو شروع میں دکھائی تھی میں نے آپ لوگوں کو، ہاں بک میں بنا ہوا ہے، چھوٹا ہے، یہ بڑا پیج دیکھیں. سب کو مل گیا؟ اچھا، اب یہاں دیکھیں میں پڑھوں گا عربی میں، اور مجھے بتائیں آپ کے کیا سمجھ میں آ رہا ہے. ہم نے نوح کو اٹھایا، حملناہ علی ذات، الوے والی اور جوڑنے والے، اور جڑی ہوئی ہیں، یعنی تختیاں جڑی ہوئی، یوں سمجھے آپ، تختیاں جڑی ہوئی، تختیاں جڑی ہوئی، یہ اس کے معنی ہیں. اب آپ اگر تصویر میں دیکھیں گے تو آپ کو تختیاں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایسے دیکھیں، ایسے جو دیکھیں ایسے پلینک بنے ہوئے ہیں اور بیچ میں کالا کالا ہے، وہ جوڑ وہ جو ہے وہ دسر ہے، اور الوا جو ہے وہ بڑے بڑے تختیاں ہیں. دیکھیے ایسے چوڑی چوڑی تختیاں ہیں، اس کے ساتھ کالا مٹیریل لگا ہے، پھر ایسے تختیاں، پھر کالا مٹیریل لگا ہے. مٹیریل سے جوڑتے جائے وہ ہے حتیم، یعنی کرش ہوا مال، اور اس سے اس کو جوڑا ہوا ہے حتیم. یہ فزیکل آپ فیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بنایا گیا ہے. اور کیسے بنایا گیا وہ قرآن میں لکھا ہے. الوا تو کہتے ہیں ٹیبلٹ ہو، لکڑی کی ٹیبلٹ سمجھ رہے ہیں لوگ، مگر ہم تو جانتے ہیں جو بھی شیپ کو ٹیبلٹ کہتے ہیں، جو بنا ہوا ہے وہاں ٹیبلٹ، عربی میں لوح، اس کی جمع الوا، جمع ہو گئی ٹیبلٹ. تو اگر آپ حتیم میں دیکھیں وہ بڑی بڑی لگی ہوئی ہیں، ایسے نہیں نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں کو، اور وہ کالا کالا وہ جوڑ ہے. اور یہ کتنا پرانا ہے، یہ ابھی کی تصویر نہیں ہے. یہ جب بلیک اینڈ وائٹ بھی اس سے پرانے کا لگا، اب اس کے اوپر وہ لگا دی انہوں نے اسی طرح ماربل لگایا، لیکن اسی نشان کے ساتھ لگایا کہ اگر کوئی خرابی تو آپ اس کو نکال کے اندر والی ٹائلس کو سیدھا صحیح کر کے اسی کے اوپر لگائے ہوئے انہوں نے، نشان بھی وہاں سے لگائے ہوئے ہیں.
تو یہ ثبوت ہے کہ وہ جو تھا، جو بنایا تھا حتیم جو ہے، کس نے بنائی تھی؟ نوح علیہ السلام نے بنائی تھی تاکہ وہ لوگ آربٹ میں چلیں گے، ایلپٹیکل پاتھ میں. حتیم کو اگر ہٹا دیں گے تو نہیں ہوگا. تو بیضوی شکل میں پوری کائنات چل رہی ہے. تو نوح علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو حتیم بنوایا، یہ اس لیے بنوایا کہ ایلپٹیکل پاتھ میں سب چلیں. وہاں پر نوح علیہ السلام کے زمانے نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ کچھ بھی ذکر نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہ بناؤ. یعنی کعبے کے بعد لگتا ہے کہ پہلے یہ بنوایا اللہ نے حتیم. جب حتیم بنوا دیا انہوں نے تو پھر وہ جانور بھی اٹھا کے لے گئے. وہ جانور کاہے کے لے گئے تھے؟ وہ اس زمانے میں عمرہ جیسا بھی ہوا ہوگا تو وہ جانور قربانی کے تھے ساتھ، جو گروپ ان کے ساتھ لوگ گئے تھے تو قربانی کے 8 جانور لے لیے تھے، جو قربان والے جانور. لیکن یہ جو بنایا نا، یہ اس سے پوری دنیا کے ہم لوگ گھوم رہے ہیں انہیں ایلپٹیکل پاتھ، یعنی آربٹ میں. کس میں گھوم رہے ہیں؟ بیضوی شکل میں. اور وہی لکھا ہوا ہے قرآن میں، آربٹ ہوتا ہی بیضوی شکل کا. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. اب وہ لکھا ہوا ہے، وہ جو دوسرے ہے، تجیب اعین جزاء لمن کفر، اور ہمارے آنکھوں کے سامنے جاری ہے وہ تجیب اعیننا جزاء لمن کان کفر، جو ہماری آنکھوں کے سامنے جاری ہے وہ جو حمل اٹھا رہے لوگوں کا جزا ہے اس کے لیے جو جس کا کفر کیا گیا. پھر اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے اس فلک مدار کو ایک نشانی کے طور پہ چھوڑ دیا، بس کوئی نصیحت حاصل کرے. یعنی یہ کہہ رہا ہے ہم نے نشانی بنا دی، آیت بنا دیا. کس کو؟ حتیم کو، جو لوگ طواف کر رہے ہیں. ہاں، یہ جو اللہ کا ترک کر دیا ہم نے آیت بنا کر، تاکہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کونے سے جو نصیحت حاصل کرے. اب آپ یہ کعبے کا ایک دروازہ ہے، اس پہ گول گول کیا نظر آ رہا ہے؟ دائرے ہیں یہ. اچھا چلو اس کے دوسرا پیج دیکھو. اچھا اس کا یہ والا اب دیکھیں کیا نظر آیا. اس پیج پہ کیا نظر آیا؟ گول گول کیا ہیں؟ سورج. اور یہ میں نے نہیں بنایا. یہ جو میں نے سورج چاند کی اکلپس دکھائی تھی آپ کو، دکھائی تھی نہیں دکھائی تھی شروع میں؟ یا دوبارہ ریپیٹ کروں میں نے ایک چاند بنایا ہوا تھا اور ایک سورج بنایا تھا، اکلپس بنایا تھا میں نے کعبے کے اوپر. تو بھائی وہ چاند اور سورج کا، ہم لوگ سورج سے نمازیں پڑھتے ہیں جی، اور چاند سے ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، رمضان وغیرہ. تو سورج اور چاند سے ہمارے سسٹم چل رہا ہے اسلام کا. سورج سے ہمارے دن چل رہے ہیں، اور یعنی یہ دن چلتا ہے، زندگی عمر چلتی ہے، اس سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں. اور جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اس سے ہم روزے اور حج کرتے ہیں. تو یہ دونوں دروازے پہ بنائے ہوئے ہیں، دونوں. سورج بھی بنا ہوا ہے، چاند بھی بنا ہوا ہے. بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا؟ میں نے تو نہیں بنایا ہوا نا، پہلے سے بنا ہوا ہے. تو میں نے جو آپ کو جو آرک بنا کے دکھایا تھا، وہ چاند سورج کو میں نے بنا کے دکھایا تھا، اور اس سے وہ آرک بنی. یہ اصل میں جیومیٹری یا اسپیس سے کنیکٹڈ چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیے اس کے اندر کیا، یہ بھی دیکھ لیں. آج یہ تصویریں جو ہیں کنفرم ہیں اندر کی کعبے کی. اب آپ دیکھیے کعبے کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک صندوق رکھا ہوا ہے، اور ایسے دیکھیں، ایسے لکڑی کے وہ لگی ہوئی ہیں، پلرز لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کوئی انجینئر ہے؟ انجینئر صاحب کون وہاں سے کوئی بولنا چاہ رہا ہے؟ سر یہ شپ کے اندر جو ہے نا، یہ جو شپ بنتے ہیں اس میں یہ 3 پلر دیے جاتے ہیں. جی ایسے سامنے رکھیں. سر جو شپ بنتے ہیں اس کے اندر یہ 3 پلر دیے جاتے ہیں. یہ فارمولا ہے شپ بنانے کا. شپ بنانے کا فارمولا. آپ کون ہے بھائی؟ کیا پڑھا؟ سر انجینئر ہوں میں. کس چیز کا؟ میکینیکل انجینئرنگ میں. جہاز جب بناتے ہیں، پانی کے جہاز. جی سر. تو اس کے اندر تو یہ ماس پتہ ہے، مجھے لگتا ہے، یہ تو مجھے پتہ تھا، لیکن کعبے کے اندر کیوں لگے ہوئے یہ سوچ رہا تھا میں. سر آپ بتائیں گے. نہیں یہ تو نہیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ تو میں جانتا تھا. اچھا. مگر مجھے ٹیکنیکل چیز نہیں پتہ. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ میں پانی کے جہاز پہ کام کرتا ہوں، تو یہ پانی کے جہاز پہ تو یہ نظر آتے ہیں مجھے، یہ 3 پلرز
سمجھ. اور اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جہاز کی وہ بیلنسنگ کے لیے اور پتہ نہیں کائے کے لیے, انہیں زیادہ پتہ ہوگا. تو وہ پلرز ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں ماسٹ, MAST, ماسٹ, جہاز پہ, پانی کے جہاز کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاز پہ لگتے ہیں, پانی کے جہاز پہ. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ تو چلو اگر ہم اس کو, مگر اگر لکڑی اوپر اتنی موٹی اور طاقتور لگی ہوئی ہے جس کو یہ سپورٹ نہیں کر رہی, لیکن میں یہ پریشان تھا کہ یہ اوپر جا کے سپورٹ کیا کر رہی ہے. اوپر تو ایسی جیسے یہاں سپورٹ نہیں ہے نا, یہ بیم اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اوپر کا ایریا کی فوٹو نہیں ہے یہاں پر. اگر کوئی بیم بھی لگے تب بھی وہ سائڈ پہ دیوار پہ پاور چلا جائے گا. تو یہ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اور اگر یہ صرف دکھاوے کے تو وہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, جہاز کا لک دینے کے لیے. شپ تھا نا, تو شپ کا لک دیکھیں گے اگر آپ اس کے آگے کعبے کو دیکھیں, میں آخری میں دکھاؤں گا کہ یہ اگر اس کو سمجھ لیں کہ شپ کا لک دینے کے لیے ماس لگے ہوئے ہیں, اگر یہ سپورٹ نہیں کر رہے اس لکڑی کو, جو موٹی لکڑی ہے اس پہ کوئی لوہے تھوڑی لگ رہے ہیں. وہ آدمی چلتے پہ تو موٹی لکڑی ہے تو اس کو ماس کی ضرورت, لکڑی کی ضرورت نہیں ہے. سپورٹ وہاں آ جاتی ہے جب چانسز ہوں کہ وہاں لوڈ آئے گا. کعبے کے اوپر تو کوئی چڑھ ہی نہیں رہا ہے, الاؤ ہی نہیں ہے اوپر چڑھ پہ. تو اتنا ہو کہ وہ اپنی اسٹرینتھ کو روک لے, ایک آدھ دو آدمی چڑھ جائیں تو روک لیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں, یہ جو 3 لگے ہوئے ہیں ماسٹ 50 فٹ کے اندر جو پیچھے ماسٹ لگے ہوئے ہیں, ماسٹ میں کہہ رہا ہوں یہ شپ کا لک دے رہے ہیں. اور اس کے آگے جو ہوتا ہے نا, آگے ابھی کعبے کا آگے فوٹو, اچھا یہ تو اندر کی میں نے بتا دی. اچھا یہ جو برتن لٹکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر, یہ برتن جو ہیں یہ بیسیکلی اس زمانے میں جو اولیو آئل جلتا تھا اس میں جلایا جاتا تھا. تو ہر زمانے میں اینشینٹ پرانے, بہت پرانے یہ اینشینٹ چلے آ رہے ہیں, جو یہ ایک مروجہ بنا لیا کہ وہاں پر آج سے 500 سال پہلے, 600 سال پہلے یہ والا برتن استعمال ہوتا ہے اولیو آئل جلانے کے لیے, روشنی کرنے, لائٹ تو الیکٹریسٹی نہیں, تو یہ اوپر لٹکے ہوئے ہیں. یہ کوئی کھانے پینے کے برتن نہیں, یہ صرف جو مسجد حرام میں جس جگہوں پہ لائٹ روشن کرنے کے لیے لگایا جاتا تھا اولیو آئل, وہ لگے ہوئے ہیں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں وہاں پر ایک ایسے ڈنڈا آتا ہے اور پھر ایسے ہوتا ہے, پھر ایسے ہوتا ہے, پھر ایسے ہوتا ہے, جس میں لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے. وہاں کی لائٹیں جو لگی ہوتی ہیں وہ ایسے اور پھر ایسے اور یوں لگا ہوا ہوتے ہیں. تو وہ عجیب طرح کے بنے ہوئے وہ جو وہاں پر طریقہ کار ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ سورۃ انعام کی 143 جس میں کہ مویشیوں کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ مدار میں مویشی 8 قسم کے اٹھاتے ہیں جوڑے. تو ایک دوسری آیت جس میں ہم نے پڑھا کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ہدایہ یعنی کہ وہاں پہ ہدیہ بھی دیتے ہیں ہم. تو جب ہم حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ, تو یہی مدار جو ہے طواف پورا کرنے کے بعد وہاں پہ ہم جو ہدیہ دے رہے ہیں تو یہ جانور اسی سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں مویشی؟ ہاں وہ اس سے سٹارٹ ہے نا, یہ بنا ہوا کلچر اس کا ہدیہ دیتے, ان کو بتائے تھے نا. جی جی. تو وہی اب آج تک وہی بنے ہوئے, وہ وہاں سے سٹارٹ ہوا, یوں سمجھے. جی جی. جو حج عمرے پہ ہدیہ دیتے وہی انہیں جانوروں کی بات ہو رہی ہے جو انہوں نے اٹھائے تھے. جی جی. 8 ہیں وہ. چاہیے حج میں دیکھیے ان کا سوال تھا, حج عمرے میں جو ہم جا کے بکرا, گائے, اونٹ یہ سب کرتے, یہ وہی انہوں نے وہی جانور اٹھوائے تھے. بعد میں عمرے حج کے لیے انہوں نے کیا ہوگا, جب حتیم بن گئے, سب بن گئے, طواف کا شروع ہوگا تو جب بھی اٹھایا ہوا بھی تو وہ کہہ رہے ہیں وہی جانور استعمال ہوتے ہیں. شیخ صاحب یہ 54 کی 14 ہے نا, سورہ قمر کی 50, یہ ذرا دوبارہ سمجھا دیں. کون سی کیا ہے؟ جو ہماری آنکھوں کے سامنے جاری ہے, جزا ہے اس کے لیے جس کا کفر انکار کیا گیا. کیا کرتی ہے ہمارے سامنے, آنکھوں کے سامنے جو ہماری آنکھوں کے سامنے جاری ہے, ہاں جاری ہے, جزا ہے اس کے لیے جس کا کفر انکار کیا گیا. نہیں وہ اوپر اس کے اوپر ہے کہ اس کا وہ کہتے ہیں انی مغلوب, اوپر لکھا ہوا ہے میں مغلوب ہو گیا میری مدد کر. یہی ہے نا اوپر کانٹیکسٹ اس کا. دیکھیے اللہ سے کہتے ہیں کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد کر. تو آگے اللہ تعالیٰ بتا کے بولتا ہے جس کا کفر کیا گیا وہ کفر نوح کا کیا گیا, اس سے ریلیٹڈ ہے بات جو ہم نے آنکھوں کے سامنے بنائی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اوپر جو انہوں نے پہلے دعا مانگی ہوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہو گیا ہوں, مجھ پہ غالب آ گئے یہ لوگ, میری مدد کر.
تو اللہ پھر بتا دے تو ایسے کر اور یہ کر، پھر ہم نے یہ اس کو اجازت دی کہ تو تیرا کفر کیا گیا، ان کا یال کر دیا ہم نے، اس طرح ہے.